صوبائی بجٹ کے پیش ہوتے ہی سندھ اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان تلخیوں اور الزامات کی سیاست جو ہے عروج پہ پہنچ گئی. لیکن صوبائی اسمبلی میں ہونے والا شور و ہنگامہ ہمارا آج کے موضوع نہیں، بلکہ ہم بات کریں گے صوبائی بجٹ پر، جس کی وجہ سے ہی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم جو ہے آمنے سامنے آ گئی ہیں ایک مرتبہ پھر. ایم کیو ایم کا کہنا ہے کہ جی بجٹ میں کراچی کو ایک مرتبہ پھر اس کا حق نہیں ملا. 3500 ارب روپے سے زیادہ کے صوبائی بجٹ میں کراچی کو ملے 100 ارب، جسے ناقدین جو ہیں وہ اونٹ کے منہ میں زیرہ قرار دے رہے ہیں. کیا واقعی ایسا ہے؟ جو شہر وفاقی اور صوبائی سطح پر سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے، اس کے لیے اتنی کم رقم کیوں؟ ساتھ ہی یہ سوال بھی بہت ضروری ہے کہ جی صوبائی حکومت نے ترقیاتی بجٹ میں تو 400 بلین روپوں کی کٹوتی کر دی، اس لیے کہ جناب وفاق کو پیسے دینے تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ انتظامی اخراجات میں 400 بلین کا اضافہ ہو گیا؟ کیا واقعی یہ عوام دوست بجٹ ہے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما محترم تیمور تالپور صاحب اور متحدہ قومی موومنٹ کے محترم فرحان انصاری صاحب. تیمور صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. فرحان انصاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. تیمور صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں. یہ حزب اختلاف جو شور مچا رہی ہے کہ جی 3500 ارب سے زائد کا بجٹ ہے صوبائی، اور کراچی کو جو ہے صرف 100 ارب روپے جو ہیں ایلوکیٹ ہوئے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں جی کچھ اعتراض میں شکایت میں وزن ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر بھائی بالکل بھی نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ 3.56 ٹریلین کا جو ہمارا اس سال کا بجٹ ہے، آپ اگر اس میں دیکھیں گے تو تقریباً 1 ٹریلین کی اسکیمیں کراچی ریلیٹڈ ہیں، کراچی کی ہیں. اچھا. اب اس سے زیادہ تو ہم 2/3 بجٹ تو باقی سندھ پہ بھی لگائیں گے. 1/3 بجٹ ہم نے یہاں پہ لگا دیا. اور ہماری یہ بھی ریلائز آپ کو کرنا چاہیے، کرنا پڑے گا کہ دیکھیں اس بار تقریباً جو ہم نے شہر اپنا سندھ کا وفاق کو دیا ہے، وہ کوئی چھوٹا موٹا شہر نہیں ہے. دیٹ از اے بگ اماؤنٹ وی ہیو گیون. اور آف کورس پاکستان کو ضرورت تھی، ہمارے افواج کو ضرورت تھی، ہمارے نیشنل پروجیکٹس ہیں ان کو ضرورت تھی، تو ہم نے دیا، بنتا تھا دینا. اور ہم نے بالکل صحیح کام کیا. دیکھیں پر اس سے امپیکٹ تو پڑا ہے نا. ہماری جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں ہم نے تقریباً زیرو کر دی ہیں. کسی ایم این اے، کسی ایم پی کے کسی کانسٹیٹوئنسی میں کوئی نئے کام نہیں ہوں گے. پر یس، جیسے ہم نے ہمیشہ نعرہ مارا ہے سب سے پہلے پاکستان، تو جب آپ پاکستان کو پہلے رکھیں گے تو آپ کو پھر پاکستان کو اسی طرح سے قربان کر کے اپنے پیسے بھی اپنے ملک پہ خرچ کرنے پڑیں گے. تو میرے خیال سے دس از دا بیسٹ بجٹ وی کوڈ میک. ایک ایسا بجٹ جس میں 7% ہم نے سیلریز انکریز کی ہیں، 7% پینشنز انکریز کی ہیں. ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، ہم نے کوئی ٹیکس بڑھایا نہیں ہے. تو اس سے بہتر میرے خیال سے عام آدمی کے لیے ان وقتوں میں بجٹ نہیں ہو پاسبل سکتا. نہیں تھا. پاسبل نہیں تھا، امپاسبل. فرحان صاحب آپ نے اپنے دوست ساتھی کی گفتگو سنی، وہ کہہ رہے ہیں جی 1/3 ہم نے بجٹ جو ہے وہ کراچی کو دیا ہے، آج کے دور کا بہترین بجٹ ہے. اعتراض کی کیا بات ہے؟ واقعی میں نے بھی 100 ارب پڑھا تھا. اب جو یہ فرما رہے ہیں کہ جناب 1/3 دیے، یہ تو ایک سبسٹینشیل اماؤنٹ ہے. جی السلام علیکم آپ کے تمام سننے والوں کو. تیمور بھائی بہت قابل احترام ہے، بھائی ہیں، بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں. یہ تیمور بھائی کی رائے ہو سکتی ہے. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ 35 ارب روپے کا جو بجٹ ہے کراچی کی عوام نے، سندھ کی عوام نے اس کو مسترد کر دیا ہے. اس کی لاجک یہ ہے عامر بھائی، اچھی باتیں کرنے سے یا بک کے اوپر نمبر دینے سے میں سمجھتا ہوں بجٹ کامیاب نہیں ہوگا. میں آپ کو کراچی کی اسکیمز جو اگر 1 منٹ کے لیے میں تیمور بھائی کی بات منومن تسلیم کر لیتا ہوں، میں آپ کو بکس میں ایسی اسکیمز دکھا سکتا ہوں جو پچھلے 12 سال سے ریوائز ہو رہی ہیں. تو ایسے نمبر بک میں ڈال کے خوش ہونے سے کیا فائدہ جو کراچی میں پیسے ہی نہ لگے. ایسے نمبر ڈال کے ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ بجٹ کراچی پہ لگ ہی نہ پائے. آپ 1/3 رکھیں یا 4/3 رکھیں، ڈیفینیٹلی یہ آپ بجٹ بناتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کی گورنمنٹ ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ پیسے اگر آپ رکھ رہے ہیں تو کیا یہی پیسے، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں، 1/3 ہی پیسے لگ رہے ہیں، اور لگ رہے ہیں تو شاید آپ اسی شہر کراچی میں رہتے ہیں. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے پیسے کہاں رکھیں. میرے ہلکے یہ آپ کا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے تیمور صاحب. ایک تو یہ انہوں نے بات کی کہ بھئی اگر پیسے ہیں تو کہاں لگ رہے ہیں، مطلب ہے وہ نظر نہیں آ رہے کراچی کے جسموں جہاں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں. ایک بات. اچھا دوئے میں اضافہ کروں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کراچی میں کئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، میگا پروجیکٹس جو ہیں، یا تو وہ ورلڈ بینک فنڈڈ ہیں یا وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے فنڈڈ ہیں، تو مطلب ایک قرض لے کے یہاں پہ کام کیا جا رہا ہے رادر دین جو ہمارے مطلب اپنے ریسورسز سے ہو. تو اس کی کیا وجہ ہے جناب؟ پہلی بات میرے خیال سے عامر بھائی، اگر ابھی بھی کسی کو نظر نہیں آ رہا تو میرے خیال سے وہ میری طرح چشمے دور کے پہننے شروع کرے.
کیونکہ آپ جب کراچی کے اندر انٹر ہوتے ہیں، آپ کسی ہسپتال میں علاج کرانے جاتے ہیں، جو مفت علاج آپ کا سندھ کے صوبے میں ہوتا ہے، کراچی کے شہر اور حیدرآباد کے شہر میں ہوتا ہے، وہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہوتا۔ آپ گوگل پہ انٹر کریں دنیا میں سب سے زیادہ سائبر نائف کے کہاں پر ہوئے ہیں پروسیجرز، تو گوگل بتا رہا ہے کہ پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں نہیں، ان دا ہول ورلڈ سب سے زیادہ آپریشنز اور فری آپریشن ساری سرجریز کراچی میں ہوئی ہیں۔ آپ کا نام گوگل پر ہے۔ آپ کو اگر کراچی میں جا کے بسز لیفٹ رائٹ نظر نہیں آ رہی ہیں، کچھ آپ کی الیکٹرک بسز ہیں، کچھ آپ کی ہائیبرڈ بسز ہیں، اب ڈبل ڈیکر بسز آ گئی ہیں، 500 اور رستے میں ہیں، کراچی پہنچ رہی ہیں۔ اگر آپ کو شارع بھٹو نظر نہیں آ رہا، اگر آپ کو شارع بھٹو سے جو 150 بلین کا ہم روڈ بنا رہے ہیں جو جا کے آپ کو ایئرپورٹ سے کنیکٹ کرے گا شارع بھٹو کو، یہ اتنی ساری اسکیمیں ہیں، میرے خیال سے اگر میں بتاتا گیا تو آپ کا شو کا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ اچھا میں سمجھ گیا، آپ نے جھلک، آپ نے جلوہ دکھا دیا۔ اس سے پہلے میں انصاری صاحب کے پاس جو ایک بریف سا کامنٹ ہے، وہ یہ کہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جی لیویبل سٹی، وہ آپ کو کراچی میں امپریشن نظر نہیں آتا جب آپ اس شہر میں داخل ہوتے ہیں، اس کی گلی کوچوں میں سڑکوں پہ گھومتے ہیں۔ تو مطلب 18 سال سے ماشاءاللہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو لوگوں کو آپ سے زیادہ بلند توقعات تھیں۔ جو کچھ آپ نے کیا، میرے خیال میں وہ کہتے ہیں ٹو لٹل ٹو لیٹ والا کام نہیں ہوتا کہ بھئی اتنے عرصے کے بعد وہ۔ لیکن میں چاہوں گا آپ کو پھر میں موقع دوں گا۔ آج جو ہے فرحان صاحب، ایک سوال یہ کہ بلاول صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی قومی اسمبلی میں۔ انہوں نے کہا جی کہ جو ایم کیو ایم کا اصل مسئلہ ہے، وہ مسئلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جو وفاق میں ان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں کابینہ میں، ان کے ساتھ ہے۔ اور اگر آپ کے مطالبات نہیں مان رہے تو آپ چھوڑ دیں وفاقی حکومت، کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ میں تیمور بھائی کی بات پہ اگر آپ کی اجازت ہوتے تو جلدی سے کامنٹ کر دوں پہلے۔ مختصر وقت کم ہے جی۔ تیمور بھائی بتا رہے ہیں دور کا چشمہ، میں قریب کا چشمہ پہنتا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ اور جو تیمور بھائی بتا رہے ہیں نا، قریب سے شہر کی پیدائش ہے ہماری، ہم قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ شارع بھٹو بنا لینے سے یا ایک دو پروجیکٹ 19 سال میں گنوانے سے، وہ بھی جو آپ نے نہیں بنائے، ایشین بینک کے اور دنیا کے بینکوں کے اس پہ پیسے لگے ہوئے، پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آپ کام کر رہے ہیں۔ میں تو ان کو یہ مشورہ دوں گا، میرے بھائی ہیں، اس طرح کے پروجیکٹ نہ بنائیں خدارا، اس میں اربوں روپے کی کرپشن ہے، آپ کی پارٹی کی اور ہمارے شہر کی اور صوبے کی بلکہ بدنامی ہو رہی ہے۔ بی آر ٹی کا منصوبہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس پہ کس طرح ایشین بینک ڈیولپمنٹ نے آپ کو لیٹر لکھ کے بتایا ہے کہ 8 ارب روپے سے زائد کی کرپشن ہے آپ کی۔ تو خدارا اگر اس طرح کے پروجیکٹ بنانے، میں تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ نہ بنائیں۔ جیسے ٹوٹا پھوٹا کراچی ہے، کراچی والوں میں کوالٹی یہ ہے، اسی کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں، تو کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اور وہ جو میں چاہوں گا بریف کامنٹ جو بلاول صاحب نے فرمایا کہ بھئی آپ کا اصل مسئلہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے، وہ جو آپ کو جو بھی وعدے کیے انہوں نے کیے، پیپلز پارٹی کے ساتھ تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، ہمارا تو مسئلہ بالکل پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ اگر بلاول صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، فیڈرل کی سطح پہ کوئی بات ہو رہی ہے، ہم تو یہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم ان سے یہ تھوڑی مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی پیسے دے دیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی الیکٹڈ ہو کے آئے ہیں، ہم بھی ایم پی ایز ہیں، ہم بھی اس شہر کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں بجٹ بنانے سے پہلے، ایٹ لیسٹ آپ اس شہر کی نمائندگی لیں، آپ ہماری شہر کی اسکیمیں ڈالیں۔ آپ لوگ تو پتہ نہیں ڈیفینس سے اب نکلیں گے شارع بھٹو پکڑتے ہوئے، اور اپنے جہاں آپ لوگ کی رہائش ہے انٹیریئر کے اندر سب قابل احترام ہے۔ میں نے اس شہر کے اندر روڈوں پہ گھومنا ہے، میں نے ناظم آباد، لالو کھیت، گلشن اقبال میں نے ٹریول کرنا ہے۔ چلیں اچھا پوائنٹ آگے تیمور صاحب آپ یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ کراچی بہت بڑا شہر ہے، 100 ملکوں سے بڑا شہر ہے، آپ کے میئر یہ بات کہتے ہیں، تو مسئلے بھی بہت گمبھیر ہیں۔ شارع فیصل بالکل درست ہے، اچھی بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو سروس روڈ ہے ٹوٹی ہوئی ہے۔ آوارہ کتے پورے سندھ میں جو ہے لوگوں کو بھنبوڑ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، آپ کا کچرا نہیں اٹھ رہا، پانی نہیں آ رہا، مسائل تو الغاروں ہیں۔ تو یہ اگر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی the most unlivable cities of the world ہے، ون آف دا مطلب موسٹ انلیویبل، تو اعتراض غلط تو نہیں ہے۔ آپ کے اپنے محلے میں جہاں آپ رہتے ہیں غالباً ڈی ایچ اے میں، وہاں پر آپ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے آوارہ کتوں کی اگر میں بات کروں۔ جی عامر بھائی، میں نے پوری دنیا گھومی ہے، تقریباً ہر شہر گھوما ہوا ہے، اور مجھے اپنے کراچی سے بہتر کوئی شہر نہیں لگتا۔ مسئلے ہیں، مسائل ہیں، پانی کے ایشو ہیں، انشاءاللہ حل ہوں گے۔ روڈ و رستوں کے ایشو تھے، پاکستان پیپلز پارٹی نے حل کیے۔ کراچی کے شہر میں جتنے آج آپ کے انڈر پاسز اور فلائی اوورز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے بنائے ہیں۔ میرے بھائی کی ایڈوائز ہے کہ آپ اس سے بہتر ہے کوئی اسکیم نہ بنائیں، ہم بنائیں گے۔ ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، لوگ ہمیں ووٹ کرتے ہیں۔ آج کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، ہر شہر کا، ہر میٹروپولیٹن کا جو میئر ہے وہ ایک جالا ہے اور جالا رہے گا۔ عوام پسند کرتی ہے پیپلز پارٹی کو، ہمارے کاموں پہ لبیک کہتی ہے۔ عوام تنگ آ گئی ان لوگوں سے
جو کہ رینسم اور بھتے لیا کرتے تھے, جو کہ 300 لاشیں ایک دن میں صرف بھتہ نہ ملنے پر فیکٹری جلا کے ان کو زندہ مار دیتے تھے. تو ہم ان کو عوام کو ریلیف ملا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے ملا ہے, بھتہ خوری ہم نے وہ ختم تو کرائی ہے, ایکوٹ ہو گئے, وہ جو آپ وہ الزام لگا رہے ہیں. لیکن میں چاہوں گا کہ وقت کم ہے. یہی المیہ ہے, جب ہم بجٹ پہ بات کرتے ہیں تو سامنے سے ایسی گفتگو آتی ہے جس کے ریپلائی کرنا پڑتا ہے. مجھے بات حقیقت تو کریں گے نا, میں وہ تو نہیں کہوں گا جو آپ تیمور بھائی, بات تو پھر لہاری گینگ وار پہ بھی ہو سکتی ہے اور الذوالفقار پہ بھی ہو سکتی ہے. اگر ہم ٹو دا پوائنٹ بجٹ پہ بات کریں, پبلک ہمیں نیشنل ٹی وی پہ سن رہی ہے. گینگ وار بھی ہم نے ختم کیا ہے, آپ نے کچھ نہیں کیا ہے. آپ نے صرف دہشت گردی پھیلائی ہے اور ہم نے ختم کی ہے. چاہے ایم کیو ایم ہو, اس کی دہشت گردی ہم نے ختم کی. آپ لوگوں میں سچ سننے کی طاقت نہیں ہے. پھر جب ہم سچ بات کرتے ہیں تو اسمبلی میں آپ حملے کرتے ہیں, جب ہم سچ بات کرتے ہیں میں تو اس ٹاپک پہ جانا نہیں چاہتا تھا. میں نہیں چاہتا کہ اسمبلی جیسا ماحول ہو جائے پروگرام میں. نہیں بالکل بھی نہیں. یہ تو تیمور بھائی کو سوچنا ہے وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. قابل احترام آدمی ہے. یہ ابھی بجٹ پہ بات ہو رہی ہے تو بجٹ پہ بات کریں, شہر پہ بات کریں. ہم کہاں ادھر ادھر نکل جا رہے ہیں. یوں کرتے ہیں دیکھیں نا, ان کو عامر بھائی دیکھیں, ان کو جو ہے نا, ان کا سبق ملنا شروع ہو گیا ہے. بدماشی کے ٹائم ختم ہو گئے ہیں. اینڈ رزلٹ کیا ہوا, انہوں نے آ کے گالم گلوچ کیا نا, کیا کر سکتے ہیں. میرا اگلا سوال یہی تھا, میں خطا کلام نہیں کر رہا ہوں. آپ غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. کسی نے کوئی گالی نہیں پڑھی. فرحان صاحب, میرا آخری سوال یہی ہوتا, لیکن وہ کہتے ہیں حجت میں جو ہے وقت گزر گیا. آخری سوال یہی ہوتا میرا جو میں فرحان صاحب سے کرتا ہے کہ مطلب اختلافات رکھنے کے طریقے ہوتے ہیں, الزامات سے ہٹ کر مطلب شائستہ طریقے سے کیوں نہیں رکھے جا رہے صوبائی اسمبلی کے اندر. ظاہر ہے کہ جی ایک منٹ دیجیے گا پھر. اچھا, جب ہم شہر کے لیے بات کرتے ہیں, جب ہم اس شہر کی نمائندگی کرتے ہیں, جب لوگوں کے لیے بات کرتے ہیں, تو یہ قسم کی گفتگو کر کے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا میں نے تیمور بھائی سے بات کی اور تیمور بھائی اور میری اچھی بات. اب تیمور بھائی نے بات مجھے پتا ہے آپ لوگوں کی دوستی ہے, مجھے پتا ہے آپ لوگوں کی دوستی ہے, بہت ہمارے بھائی ہیں آپ کے, اور اس طرح کی نوک جھوک چلتی رہتی ہے. مجھے سیگمنٹ وائنڈ اپ کرنا ہے. فرحان صاحب بہت شکریہ آپ کا. تیمور تالپور صاحب تشنگی رہ گئی.